یہ جو تینوں واقعات میں نے آپ کو سنائے ان میں ایک کامنالٹی ہے، اور وہی ہمارا پہلا ہتھیار ہے۔ اگر آپ نے لڑنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ پہلا ہتھیار ہے۔ اگر یہ ہتھیار ٹھیک ہے، تیز ہے، تو زندگی میں انشاءاللہ ہنس کے آپ مشکلات کا مقابلہ کریں گے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ دیٹ آئی کال نمبر 1 ایٹیٹیوڈ۔ What is attitude? Attitude is what you feel, what you do, and what you think about yourself. Attitude is everything in life. ہر چیز آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے۔ Your attitude determines your altitude. جتنا ایٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا، رویہ اچھا ہوتا جائے گا۔ کس کے بارے میں رویہ؟ کس کے بارے میں ایٹیٹیوڈ؟ اپنے بارے میں۔ جو شخص اپنے آپ سے دوستی نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ کیجویلٹی بن جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ سے ہی خوش نہیں ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، تو زندگی کی مشکلات کے بارے میں کیا ٹھیک ہونا۔ اور یقین کریں، ہر چیز ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے۔ آپ نے گرنا ہے، اب آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرے گا۔ پرابلمز کانسٹنٹ ہیں، پرابلمز آتی رہیں گی۔ آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، پرسوں باس ہے، پھر ساس ہے، پھر بہو ہے، پھر سسر ہے، پھر فلانی دیورانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کردار تو آتے جائیں گے، ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی آتے جائیں گے۔ کبھی اللہ کسی کے تھرو ٹیسٹ کریں گے، کبھی کوئی ہمارے لیے امتحان بن جائے گا، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ تو مجھے جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں، میں اس قابل ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپ کی ورتھ بتانے کے لیے پرابلمز آ رہے ہیں۔ جتنا بڑا پرابلم آیا اتنی بڑی ورتھ ہے۔ دیکھیں نا، جس کے اوپر جتنا بڑا مسئلہ آیا، اس کا مطلب اس میں اتنی ہی سکت ہے، لیکن وہ سکت آپ پہچان نہیں پا رہے، آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ لوزر والا بنا ہوا ہے۔ شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کل کو 100 لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا۔ آئی اسٹوڈ اپ، مجھے یہ مشکل آئی تھی، لیکن اس میں زخمی بھی بڑا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا، اس نے مجھے بہت زخم لگائے، لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی، میں نے گیو اپ نہیں کیا، اور میں نے سیکھا، میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے، تو سوچیں آپ کی کتنی ورتھ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا، کہ یہ تو کسی کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یقین کریں، میری زندگی کا جو بھی کرکس ہے، چھوٹا موٹا جو کرکس میں نے نکالا ہے، یہ کوئی رٹی رٹائی سپیچ نہیں میں آپ کو کہہ رہا، یہ دل سے بتا رہا ہوں، جو میرا کرکس ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے، نمبر 1 وہ ویل پلانڈ ہے اللہ کی طرف سے، نمبر 2 اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے۔ یہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے۔ میں زندگی میں بہت ڈر کے اکثر زندگی گزاری، کبھی کسی کے کھو جانے کا ڈر، کبھی کسی چیز کے چلے جانے کا ڈر، کبھی جاب نہ ملنے کا ڈر، کبھی فائنینس چلے جانے کا ڈر، کبھی یہاں سے ڈر، کبھی وہاں سے ڈر، کبھی یہ ڈر کہ وہ کچھ نہ کر دے، کبھی یہ ڈر کہ یہ چیز ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ ڈر ڈر ڈر، اور اس ڈر کی وجہ سے گروتھ رک گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں۔ وہ ڈر کبھی بھی پورے نہیں ہوئے، وہ ڈر تھے، لیکن ان کی وجہ سے گروتھ بہت کم ہو گئی۔ وہی مومنٹس جو میں انجوائے کر سکتا تھا وہ میں نے ڈر کے گزارے۔ تو ڈر والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا۔ جو ڈرتا ہے اپنے مشکلات سے، although I totally understand، ڈر لگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا جب وہ سرپنٹ سامنے آیا، کوبرا، بہت بڑا سنیک جو ان کا سٹاف تھا وہ سنیک بن گیا، تو اللہ نے کہا موسیٰ کو ڈر لگا۔ تو ڈر نیچرل ہے، لیکن ڈر کو فیس کرنا اسی کا نام کریج ہے۔
جو شخص ڈر کو فیس کرتا ہے، ڈر کا مقابلہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اپنے فیئرز کے سامنے، سوچیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی. بڑے سے بڑے مشکل آ جائے گی، وہ مسکرا رہا ہوگا. کوئی سخت سے سخت بات اسے کر جائے گا، اس کے چہرے پہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ہوگی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس نے سیرت پڑھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کوئی جتنی مرضی سازش کر لے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے، اگر اللہ نے دینا ہے تو دینا ہے. وہ چٹان بن جاتا ہے، چٹان کی طرح مضبوط. اس کے اینیمیز جتنا مرضی اس کے خلاف سازش کر لیں، جو مرضی پلان آؤٹ کر لیں، وہ گرو پہ گرو کر رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، دنیا حسد کر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے، وہ ڈروں سے نکل چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ڈر ایک اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ڈر سے نکلیں، اپنے ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھیں. یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بڑا ہی زبردست کلپ ہے، ایک مووی سے میں نے لیا. اس کو پلے میرا خیال وہاں سے کرنا، اوکے اٹ ہیز گاٹ پلیڈ. یو کین سی کہ یہ لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں. ہے تو یہ مووی کا سین، بٹ ایکچولی دس از واٹ ہیپنس کہ لوگ اپنے ڈروں کو فیس کرتے ہیں، اور جس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جا کے، تاکہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے، اس کی زندگی میں وہ چیز ریلیکسڈ ہو جائے. تو دین اگین ہی از ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ ہز فیئرس. آلدو فیئرس کبھی بھی مکمل طور پہ ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے، لیکن آپ میں سکت ضرور آ جائے گی کھڑے ہونے کی، مقابلہ کرنے کی. میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں، آپ لوگ ڈرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے، آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں، کیمسٹری بہت مشکل ہے اے لیول کی، اوکے یہ فلانا سبجیکٹ بہت مشکل ہے، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں آئنسٹائن والی کیپیبلٹی ہے. اس کا جو دماغ تھا وہ سیم آپ کا دماغ ہے، اس کے پاس 24 گھنٹے تھے، آپ کے پاس 24 گھنٹے. آپ کیمسٹری سے ڈر رہے ہیں، آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈر رہے ہیں، فلانی ڈگری سے ڈر رہے ہیں، آپ ایک جاب سے ڈر رہے ہیں، ایک انسان سے ڈر رہے ہیں. آپ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ میں سکسیس ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ڈر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے اندر سے. اور یاد رکھیں کہ ایٹیٹیوڈ وہی ہے جو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور مسلمان والا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مسلمان کاش نہیں کہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش، if the word if is from Satan. مسلمان کاش نہیں کہتا، باقی لوگ کہتے ہوں گے. وہ یہ نہیں کہتا کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. وہ خود اپنی ڈیسٹینی لکھتا ہے، خود تقدیر لکھتا ہے اپنی. علامہ اقبال نے کتنا سمجھایا اپنی شاعری میں ہمیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ حق ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہے سچویشن. تو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں. آپ کس کی ورشپ کرتے ہیں؟ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا آپ تو اڑتے پھریں گے. آپ کے تو مسئلے جو ہیں وہ دھول بن کے اڑ جائیں گے، دھواں بن کے اڑ جائیں گے. اللہ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بہت بڑے بزنس مین، دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کے پاس جا کے کہے کہ انکل مجھے ٹافی لے دیں، ٹافی لے دیں. تو ٹافی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ بزنس مین کے لیے. تو اللہ کے لیے آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ مشکل ہے؟ کوئی آپ کو وہ فراہم کرنا کوئی مشکل ہے؟ تو اسٹرینتھ اللہ سے پکڑیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کریں. یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں کہ کاش ایسا ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا. مسلمان کاش نہیں کہتا.